نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما تبارك الذي جعل في السماء بروجا برکت دینے والی وہ ذات ہے جس نے آسمان میں برج بنائے وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا اور اس میں چراغ اور چمکتا ہوا چاند بنایا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة اور وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو بنایا جو پیچھے آنے والے ہیں کہ من اراد ان یذکر اس شخص کے لیے جس نے ارادہ کیا نصیحت حاصل کرنے کا او اراد شکورا یا ارادہ کیا شکر گزاری کا وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے الذین وہ لوگ ہیں یمشون علی الارض ہونا جو چلتے ہیں زمین پر دبے پاؤں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب ان سے مخاطب ہوں جاہل قَالُوا سَلَامًا تو وہ سلام کہتے ہیں والذین یبیتون لربہم اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدا وقیاما سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ الفرقان کا آخری رکوع آیت نمبر 61 سے 64 تک تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا آپ اس ذات پر بھروسہ رکھیں جس کو موت نہیں ہے اور اس کی تسبیح اور تحمید کو بیان کریں جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. آج کے سبق میں سورت کا ابتدائی مضمون کہ برکت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اس کو دہرایا گیا. سورت کی ابتدا میں فرمایا تھا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. اس کے بعد پھر آگے فرمایا دوسرے رکوع میں تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا اور یہاں پر فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا.
یعنی تیسری مرتبہ یہ مسئلہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ برکت دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، جس نے قرآن نازل کیا، جو آپ کے لیے بہتر اسباب مہیا فرما سکتی ہے۔ وہ یہاں فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، آسمان میں برج، سورج، چاند، ستارے، دن رات، یہ ساری چیزیں بنانے والی ذات وہی ذات برکت دینے والی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ یہ سارا نظام بنا رہا ہے، برکتیں بھی اسی کے اختیار میں ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں پھر اللہ کے نیک بندوں کی صفات کا بیان ہے۔ فَمَا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، برکت دینے والی وہ ذات ہے جس نے آسمان میں برج بنائے، ستارے اور سیارے بنائے۔ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، یہ سورج کو چراغ بنایا اور چاند کو چمکنے والا روشن بنایا۔ رات کی تاریکیوں میں چاند کی چاندنی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو بنایا خلفتاً، آگے پیچھے آنے والے۔ رات جا رہی پیچھے پیچھے دن آ رہا ہے، دن جا رہا ہے پیچھے پیچھے رات آ رہی، خلفتاً، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، جو شخص دھیان کرنا چاہے، نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر ادا کرنا چاہے تو اس کے لیے ان ساری چیزوں میں بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی صفتیں بیان کی ہیں، اللہ یہ صفتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وعباد الرحمن، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، یہ کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر کی چال اہل ایمان نہیں چلتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں نا، لا تمش فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چل، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، بے شک تو زمین کو بھی نہیں پھاڑ سکتا اور پہاڑوں کی بلندی کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا زور سے پاؤں مار سے زمین پھٹ جائے گی تیرے ٹھوکرے مارنے سے، اتنا سینہ تان کے چلتا ہے، اوپر بھی پہاڑوں کو پہنچ جائیں گا؟ نہیں، اپنے حساب میں رہے، جتنا ہے اتنا ہی رہے، اتنا زیادہ تکبر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، وقصد فی مشیک، وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، بیٹا چال بھی درمیانی رکھ اور آواز بھی درمیانی رکھ۔ چال درمیانی یہ ہے، اس طرح بھی بندہ نہ چلے کہ دیکھنے والا سمجھے کوئی بیمار ہے، اور اس طرح بھی نہ چلے آکڑ کے کہ بندہ پتہ نہیں کیا بلا جا رہی ہے۔ وقصد فی مشیک، درمیانی چال چلے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، بہت ایسے چل رہا ہے، بالکل سر جھکایا ہوا اور ٹانگیں بالکل ہلا نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو بیمار ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ فرمایا دشمن کیا سمجھیں گے کہ مسلمان چلنے کے قابل ہی نہیں ہے، تھوڑا پاؤں اٹھانا، یعنی اتنا بھی نہ ہو کہ بندہ دیکھنے والا سمجھے کہ کوئی مریض ہے، اس طرح بھی نہ چلے، اور اتنا غرور کی چال بھی نہ چلے کہ اگلا سمجھے کہ پتہ نہیں کیا چیز آ رہی ہے، بلکہ وقصد فی مشیک، درمیانی چال چلنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چال کے مطابق حدیث میں آیا ہے، آپ یوں چلتے تھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اوپر والی جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں۔ جب مطلب اوپر والی جگہ سے نیچے اترتا ہے، تیز بھی چلتا ہے اور اکڑا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ جھکا ہوا یوں چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے اندر عاجزی بھی تھی اور تیزی بھی تھی، تیز چال چلتے تھے آپ، سست رفتار نہیں۔ جب آپ جا رہے ہوتے گلی میں تیز چال چلتے تھے، لیکن اکڑ کر نہیں،
بلکہ نظروں کو جھکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے والے تھے، اور چلتے ہوئے اگر کہیں اوپر چڑھنا آ گیا تو آپ کی زبان پر اللہ اکبر آتا تھا، اور اگر نیچے اترتے سبحان اللہ، یعنی آپ ذکر بھی کرتے ہوئے چلتے تھے۔ اوپر جاتے تو اللہ کی بڑائی کر کے تذکرہ کرتے، میں اوپر آ گیا ہوں، اللہ تو تو اکبر ہے، تو تو بہت اوپر ہے، تو تو بہت اونچا ہے، اور نیچے جاتے تو کہتے سبحان اللہ، اے اللہ میں نیچے جا رہا ہوں لیکن تیری پاکی بیان کرتا ہوا نیچے جا رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار تھی، اللہ ہمیں بھی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور یہ تو مردوں کے لیے، عورتوں کے بارے میں سورۃ النور میں ہم نے پڑھا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، عورت یوں پاؤں مار کر نہ چلے کہ اس کی زینت جو مخفی چیز ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ عورت ایسے پاؤں مار کر نہ چلے کہ ہر بندہ مڑ کر دیکھے کہ یہ کون آ رہی ہے، ورنہ ایسی رفتار سے، ایسی چال سے مت چلے۔ یہ جو اونچی ہیل والی جوتیوں کا رواج ہے، ٹھک 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 کرتے ہوئے، جناب اللہ نے فرمایا ایسی پاؤں نہ مارے جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ بالکل شرعاً ناجائز ہے ایسی چال عورت کے لیے، ایسا لباس اور ایسے جوتے پہننا کہ جس کی چال کے اندر سے وہ عاجزی اور تکبر، عاجزی اور حیا وہ ختم ہو جائے، اور اس کی چال میں سے فیشن ٹپکتا ہوا دکھائی دے۔ فرمایا ایسی چال مت چلے، واضح طور پہ اللہ نے منع فرمایا۔ اور حیا کی چال چلنے والی بیوی کی اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہے۔ جو عورت حیا کی چال چلتی ہے اللہ نے اس کی کیا کیا جی بولو؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں ہیں، اور بیوی ایک بلانے کے لیے آئی، قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ایک بیوی بلانے کے لیے آئی اور حیا کی چال چلتی ہوئی آئی، حیا کی چال۔ اللہ ہماری بچیوں کو بھی حیا کی چال چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر حیا کی چال، عاجزی کی چال چلتے ہیں، دبے پاؤں چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر ہمیں جاہل مل جائیں، جاہل مخاطب ہو جائیں، پھر وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، پھر الجھتے نہیں ہیں، جاہلوں کے ساتھ پنگا نہیں لیتے، بلکہ ان سے جان چھڑانے والی بات کرتے ہیں، بحث مباحثہ نہیں کرتے جاہلوں کے ساتھ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، گتھم گتھم ہو گئے، تو لوگ جمع تھے، تو میں نے پوچھا ادھر کیا ہو رہا ہے، کیا اکٹھ ہے؟ کہا جی جاہل بندہ حکیم صاحب کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور حکیم صاحب اور جاہل آپس میں نا گتھم گتھا ہو گئے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے کہا لگتا ہے حکیم صاحب کوئی نیم حکیم ہی ہے، اگر کامل حکیم ہوتا تو جاہل کے ساتھ لڑائی کی نوبت نہ آتی۔ یہ جو جاہل کے ساتھ لڑ رہا ہے اور بالکل ہاتھا پائی پہ آ گیا ہے، معلوم ہوا یہ بھی کوئی اتنا بڑا حکیم حکمت والا ہوتا ہے، سمجھدار آدمی، اس کا کام نہیں ہے جاہل کے ساتھ جھگڑے کرنا اور جاہل کے ساتھ بحث مباحثے کرنا اور جاہل کے ساتھ لڑائی کرنا، نہیں، بلکہ حکیم تو ہوتا ہی وہ ہے جو جاہل سے جان چھڑاتا ہے۔ اور شیخ سعدی ایک اور بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہوگی مثال ہی، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے، تو کسی نے پوچھا حضرت خیریت کدھر جا رہے ہو؟ حضرت نے فرمایا نکل تو بھی یہاں سے بھاگ۔ نے کہا جی بھاگ تو جاتا ہوں لیکن وجہ تو بتاؤ نا۔ فرمایا پیچھے جاہل آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟
کہتے آپ کو کیا مسئلہ جائل آ رہا ہے؟ تو آپ کو عیسیٰ علیہ السلام ہے، آپ کو مردہ بھی زندہ کر لیتے ہیں معجزتاً۔ فرمایا مردہ زندہ کر سکتا ہوں، جاہل قابو نہیں کر سکتا۔ مردہ زندہ کر سکتا ہوں، جاہل قابو نہیں کر سکتا۔ جاہلوں کو کون سمجھائے، جاہلوں کو کون قابو کرے؟ اس لیے فرمایا بس جان چھوڑو۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ ایک دن ایک ساتھی نے سنایا، ایک آدمی نے کوئی بات کی جاہلوں والی، اس بندے نے آگے سے آیت پڑھ دی اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ جاہل اس کو پکڑ کے پھینٹی لگا دی۔ میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے، اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ جب جاہل متھے لگے تو ان کو یہ آیت سناؤ۔ اللہ نے یہ آیت سنانے کا حکم تو نہیں دیا۔ اللہ نے کہا ایسی بات کرو تاکہ سلامتی ہو جائے، بس جان چھوٹ جائے۔ اگر آپ ان کو یہ کہیں گے کہ آپ جاہل ہیں تو پھر تو اور زیادہ لگ جائیں گے۔ ان کو ماشاء اللہ کہ آپ تو بڑے علم والے ہیں، بس میں جو ہے نا جان چھوڑو، میری جان چھوڑو بس۔ اسی میں کیونکہ بعض لوگ خواہ مخواہ الجھنے کا مزاج ہوتا ہے کہ جناب پنگا ڈالنا ہے، بحث کرنی ہے، الجھنا ہے، اس لیے ان لوگوں سے جان چھڑانے میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اور اللہ کے بندوں کی تیسری صفت یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام میں، کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں۔ رات کو بستر پر انہیں چین نہیں آتا، رب کے سامنے سجدہ کرنے میں ان کو چین آتا ہے۔ فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون، ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں اور وہ رات کو اٹھ اٹھ کر مجھے یاد کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھیں گے ان کو پانی پیش کروں گا اور آپ کی خدمت کے لیے میں وقف رہوں گا، یعنی آج رات میں آرام نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں گا۔ پھر آگے وہ بیان کرتے ہیں حضور تشریف لائے، آرام فرمایا، تھوڑی دیر سوئے، پھر اٹھ گئے اور فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کی اور وضو فرمایا اور نماز پڑھی، پھر سوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھے، پھر اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر وضو فرمایا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، حتیٰ کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رات کو 2-3 دفعہ آپ سوئے اور 2-3 دفعہ اٹھے۔ یعنی آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیں کہ رات کو ایک دفعہ اٹھنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہے، اور حضور سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر وضو فرماتے پھر نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی آپ کو چین اسی وقت آتا ہے جب آپ اللہ کے سامنے تسبیح و تحمید میں وقت گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ نصیب فرمائے۔